الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، آج ایک اور سلسلہ لے کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ سلسلہ ہے رمضان المبارک میں ہونے والے تاریخ اسلامی کے اہم ترین واقعات۔ ان واقعات میں سے جس پہلے واقعے کا ہم ذکر کریں گے، یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے، جو اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان، یعنی کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی، حق کو غالب کرنے والی اور کفر کو مغلوب کرنے والی جنگ تھی۔ بڑے ہی اعزاز والی یہ جنگ تھی، حتیٰ کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پر نظر فرمائی اور پھر فرمایا کہ اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو چاہتے ہو آج کے بعد کرو، میں نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ بڑی ہی فضیلت کا یہ واقعہ اور معرکہ تھا۔ اس معرکے کی جو وجہ بنی وہ یہ تھی کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا، مسلسل دھمکی آمیز پیغامات بھیجتے رہے۔ وہاں مسلمان جن کے پاس مسلمانوں نے جو ہے وہ رہائش اور سکونت اختیار کی تھی، ان کے پاس عبداللہ بن ابی جو منافق تھے، ان کے پاس پیغام بھیجتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو وہاں سے نکال دو، اگر نہیں نکالو گے تو پھر نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ اور عبداللہ بن ابی منافق نے کوششیں بھی بڑی کیں، لیکن اس کی کوششیں جو ہے جتنی بھی تھی ناکام رہیں۔ تو یہ مسلسل جو ہے مشرکین کی طرف سے مسلمانوں کو پریشان کیا جانا، دھمکی آمیز پیغامات بھیجنا، اس کیفیت میں اللہ رب العالمین نے جو ہے مسلمانوں کو جہاد شرعی کرنے کی اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے چند پہلے کچھ چھوٹی چھوٹی فوجی مہمات جو ہے وہ سر کی۔ اس کے بعد بدر کا موقع آیا۔ بدر کا موقع کیسے آیا کہ اہل مکہ کا ایک قافلہ تجارتی، جو 40 افراد جس کے اس قافلے کے محافظ تھے، اس پر تقریباً جو ہے 1000 اس قافلے میں اونٹ شامل تھے اور 50,000 دینار سے زائد کا سامان اس پر لدا ہوا تھا۔ وہ قافلہ شام سے جو ہے مکہ کی طرف پلٹ رہا تھا۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ چلو اس قافلے کا راستہ روکنا ہے اور مال غنیمت حاصل کرنا ہے۔ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند نہیں کیا کہ سب نکلیں، اختیار دے دیا جو نکلنا چاہتا ہے نکلے۔ تو صحابہ کی ایک تعداد 313 کے قریب، بعض روایات میں 315 آتا ہے، بعض میں 317 آتا ہے۔ یہ تعداد جو ہے قلیل کم ترین ساز و سامان کے ساتھ، جس میں آپ دیکھیں 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے اور یہ 313 افراد ہیں۔ آپس میں جب سفر کے دوران ظاہر سی بات ہے کہ جب اونٹ اتنے کم ہیں تو سفر کیسے کریں، تو باریاں تقسیم کی ہوئی تھی، 3 افراد، 2 افراد جو ہے وہ باری باری جو ہے وہ اونٹوں پر سوار ہوتے تھے۔ اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سادگی دیکھیں، آپ کا جو اپنے اصحاب کے ساتھ لطف اور کرم اور شفقت دیکھیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ کے ساتھ شفقت دیکھیں، نرمی دیکھیں اور مساوات کا ایک عمدہ نمونہ دیکھیں کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے ساتھ سیدنا علی اور مرثد بن ابی مرثد صحابی جو تھے، ان کے ساتھ آپ نے اپنی باری لگائی۔ تو باری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھتے تھے، یہ صحابہ بھی بیٹھتے تھے، کبھی آپ پیدل چلتے یہ سوار ہو جاتے، کبھی آپ سوار ہو جاتے یہ پیدل چلتے۔ اس طرح چلتے چلتے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام کی طرف بڑھے۔ اب یہ لشکر، اس کی کوئی جنگی تیاری نہیں تھی اور جنگ کے لیے گئے بھی نہیں تھے۔ اس لشکر کا مقصد یہ تھا قافلے کو روکنا، جس کے نگہبان صرف 40 افراد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جنگ کی اس طرح تیاری کر کے نہیں نکلے، کم ساز و سامان تھا۔ دوسری طرف جو ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا، تو ابو سفیان کو کہا جاتا ہے داہیۃ العرب، کہ عرب کے زیرک اور فہم و فراست کے ماہر ترین شخص تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ مدینے میں ہمارے لیے کوئی پریشانی اس راستے پر ہو سکتی ہے، تو وہ کیا کرتے تھے،
قافلہ جب چل رہا ہوتا تھا تو اپنے قافلے کے آگے کچھ جاسوس وغیرہ بھیجتے تھے، کبھی خود آگے جاتے، جا کے پتہ کرتے کہ کہیں اہل مدینہ ہمارے راستہ روکنے کے لیے تو نہیں آ رہے۔ تو راستے میں ایک جگہ انہوں نے ایک سردار، عرب کے سردار سے پوچھا تو اس نے کہا میں نے کسی اور شخص کو تو نہیں دیکھا، 2 لوگ دیکھے میں نے، وہ تالاب کے قریب انہوں نے اپنے گھوڑے روکے تھے، وہاں پانی بھرا اور وہاں سے چلے گئے۔ تو آپ ان کی، ابو سفیان کی فراست کا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے وہاں گئے اس تالاب کے پاس، وہاں سے جو ہے گھوڑوں کی جو گوبر جو ہوتا ہے اس کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اسے توڑا، اور توڑنے کے بعد اس میں جو چارے کے آثار دیکھے، کھجور دیکھی، تو کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہ تو مدینے کے، یہ تو یثرب کے گھوڑے تھے، یہ تو مدینے والے لوگ ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی فراست تھی ان میں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی توفیق دی، لیکن غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ الغرض یہ ہے کہ وہ جاسوسی کرتے رہے، ان کو بھی پتہ چلا کہ مسلمان راستہ روک رہے ہیں، تو ابو سفیان نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور احتیاطی طور پر اپنا ایک قاصد مکہ روانہ کر دیا کہ اہل مکہ کو جا کے خبر دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے قافلے کا راستہ روکنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب مکے والوں کو اس کی خبر ہوئی تو ان کا جو غصہ جو ہے اور اس کا پارا جو ہے وہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے قافلے کا راستہ روکیں۔ تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا اور یہ تہیہ کیا کہ ہم سب نکلیں گے اور اس قافلے کا دفاع کریں گے۔ سب نکلے، جو خود نہیں نکل سکتا تھا اس نے اپنے نوکر کو بھیجا، جو نوکر کو نہیں بھیج پایا اپنے قرضدار کو کسی کو بھیج دیا۔ الغرض یہ کہ 1300 یعنی 1300 کی تعداد میں یہ مشرک اکٹھے ہو گئے۔ اسلحہ ان کے پاس بڑا بہتات اور وافر تھا، اور جنگ کی نیت سے یہ لوگ نکلے تھے۔ ادھر مسلمان جو ہیں وہ ان کا جنگ کا ارادہ نہیں تھا۔ تو یہ جو 1300 افراد ان کے نکلے، ان کے پاس 100 کے قریب گھوڑے تھے، اونٹوں کا کوئی شمار نہیں ہے۔ 9 سے 10 اونٹ تو یہ سفر میں روزانہ ذبح کرتے تھے۔ جنگ بدر تک پہنچنے کے لیے، میدان بدر تک پہنچنے سے پہلے 9 سے 10 اونٹ روزانہ یہ ذبح کر کے کھاتے تھے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اونٹ ان کے پاس کتنی کثرت سے ہوں گے۔ 600 زائد زریں تھیں۔ الغرض یہ ہے کہ بڑے ہی سامان سے اور بڑے ہی جنگجو بن کر جو ہے یہ لوگ مکہ سے نکلے۔ جب نکلنے لگے تو وہاں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ مکہ کے لوگوں کا ایک تنازع چل رہا تھا بنو بکر قبیلے کے ساتھ۔ ان کو خطرہ ہوا کہ اگر ہم نے مکہ چھوڑ دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے یہ نکل پڑے تو یہ نہ ہو کہ بنو بکر پیچھے سے آ کر ہمارے گھروں پر حملہ کر دیں۔ تو اس وقت جو ہے شیطان نے اپنا کام دکھایا۔ وہ ایک عرب سردار کی شکل میں ان کے سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں بنو بکر کے معاملے کو دیکھ لوں گا، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے، تم پر حملہ نہیں کریں گے، تم لوگ نکلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرو۔ تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا کہ زین لہم الشیطان اعمالہم وقال لا غالب لکم اليوم من الناس۔ شیطان نے ان کا کام انہیں بڑا خوبصورت کر کے دکھایا اور کہا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا، آج تم ہی غالب رہو گی، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا ساتھی ہوں۔ الغرض اس نے جو ہے ان کو شہ دی، شہ دے کر وہاں سے یہ نکل پڑے۔ ابو سفیان کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ ٹوہ لیتے رہے تھے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ مسلمان میرا راستہ روکنے لگے تو انہوں نے راستہ تبدیل کر لیا۔ ینبو کی طرف سے ہوتے ہوئے وہ جو ہے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ قافلہ مدینے کی حدود سے نکل گیا، مسلمانوں کی حدود سے، تو ابو سفیان نے دوبارہ پیغام بھجوایا ان کو، اہل مکہ کو، اور ان کو کہا کہ ہمارا قافلہ بچ گیا ہے، ابھی آپ لوگوں کو آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ یہیں سے واپس چلے جائیں۔ لیکن جو ہے ابو جہل تھے، اس پر موت سوار تھی، کیونکہ اس نے غزوہ بدر میں جو ہے مرنا تھا اور کفر کی موت مرنا تھا، خون سوار تھا اس کے سر پر۔ اس نے کہا نہیں، ہم کبھی واپس نہیں ہوں گے، ہم تو اپنی شان و شوکت عرب کو دکھائیں گے، اپنی قوت دکھائیں گے، اپنی طاقت دکھائیں گے، اور بدر کے مقام پر ہم جائیں گے، وہاں 3 دن قیام کریں گے، وہاں شراب پئیں گے، لونڈیاں کے گانے سنیں گے، انہیں نچائیں گے، شباب و کباب کی ہماری محفل ہوگی، اور اپنی جنگ اور ساز و سامان، جنگی ساز و سامان کو، اپنی جنگی قوت کو
اور اس کا اظہار کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کتنے سپر پاور اور کتنے طاقت میں ہیں۔ الغرض یہ ہے کہ وہ ابو جہل نے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، تو وہاں اخنس بن شریق کا قبیلہ تھا بنو زہرہ، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو واپس جا رہے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے وہ مقصد جو ہے پورا ہو چکا ہے، قافلہ محفوظ ہو چکا ہے، اب ہم واپس جا رہے ہیں۔ تو وہ 300 لوگوں کو لے کے واپس چلے گئے، اور اس کے بعد جو بنو زہرہ ہیں، جب جنگ بدر کے نتائج آئے اور اس کے اندر 70 سے زائد جو ہے مشرکین کے بڑے بڑے سردار جو ہے مارے گئے، تو بنو زہرہ کے لوگ اپنے اس سردار کو رائے کی ستائش کرتے تھے اور آخری دم تک اس کو ہی سردار رکھا کہ اس کی رائے کی وجہ سے اور اس کے فیصلے کی وجہ سے ہمارے لوگ مرنے سے بچ گئے۔ تو یہ 300 کی تعداد میں بنو زہرہ کے لوگ جو ہے وہ واپس چلے گئے۔ اب مشرکین کی جو 1300 کی تعداد میں نکلے تھے، اب 1001 تعداد رہ گئی۔ یہ بدر کے مقام تک پہنچنے کے بعد ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کی مجلس شورا جو 313 تھے انہی کو بلایا اور کہا مشورہ دو، جنگ کرنی چاہیے اور یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو صحابہ میں سے، مہاجرین میں سے سیدنا ابو بکر نے، سیدنا عمر نے، دیگر صحابہ نے یہی رائے دی کہ اللہ کے رسول آپ جو فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ جو فیصلہ کریں، ہم ایسے نہیں کہیں گے، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام نے لڑنے کا کہا تھا تو انہوں نے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، لڑیں، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا ہم اللہ کے رسول آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول نکلیں، لڑیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ پھر انصار قبیلے کے جو سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول میں انصار کا نمائندہ بن کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آپ کی بیعت کی ہے، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی اطاعت کا ہم نے عہد و پیمان کیا ہے، لہٰذا آپ جس کو چاہیں، جس کے ساتھ تعلق توڑنا چاہتے ہیں اس سے توڑ دیں، ہم اس سے تعلق توڑ دیں گے، جس کے ساتھ آپ تعلق جوڑنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ جوڑ دیں، ہم اس کے ساتھ جوڑیں گے۔ خذ من اموالنا ما شئت، ہمارے مال میں جو کچھ بھی آپ لینا چاہیں لے لیں، ودع ما شئت، جو چھوڑنا چاہیں وہ چھوڑ دیں، جو آپ لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ عزیز ہے، جو چھوڑ دیں گے وہ ہمیں کم عزیز ہوگا۔ الغرض انہوں نے ایسے جذباتی کلمات اور ایمان افروز کلمات کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سرور اور خوشی کے جو ہے اثرات نظر آنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اللہ پر توکل کرو اور بدر کی طرف بڑھو۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کر آپ نے بدر کے آخری چشمے پر پڑاؤ ڈالا، باقی کے چشمے پیچھے کے بند کر دیے تاکہ جو ہے یہ نہ ہو کہ مشرکین ان چشموں پر قبضہ کر کے ہمارا پانی بند کر دیں۔ آپ نے باقی کے چشموں کا پانی بند کیا، آخری چشمے پر اپنا پڑاؤ ڈالا، وہاں ایک بڑا حوض بنایا، اور حوض بنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدر کے مقام پر ہی ایک اونچے ٹیلے پر ایک جو ہے وہ عریش جس کو کہتے ہیں، ایک سائبان بنایا گیا، جہاں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا جو ہے وہ کے وقت وہاں پڑاؤ کیا تھا، وہاں دعا کی تھی، جس کا آگے ذکر ہمارے اگلے انشاءاللہ سیکنڈ ایپیسوڈ جو ہوگا غزوہ بدر کے حوالے سے اس میں آئے گا۔ تو یہاں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاٹھی سے اشارہ کر کر کے جگہ بتائی کہ کل یہ فلاں شخص کی قتل گاہ ہے، یہ فلاں شخص کی قتل گاہ ہے، یہ یہاں مارا جائے گا، یہ یہاں مارا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے ان جگہوں کی نشاندہی کر دی۔ مشرکین کا جب لشکر بدر کے پاس آیا، ان کے پاس پانی کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنایا ہوا حوض تھا وہیں آئے پانی پینے کے لیے۔ صحابہ نے روکنا چاہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ مت روکو، ان کو پانی پینے دو۔ الغرض جس نے بھی اس حوض سے پانی پیا وہ شخص دوسرے دن جو ہے وہ بدر کی جنگ میں مارا گیا۔ صرف ایک حکیم بن حزام جو ہے وہ بچ گئے، انہوں نے بھی وہاں سے پانی پیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، اور حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے اور بڑے ہی مضبوط ایمان والے بنے، اور فرماتے ہیں
کہ جب بھی انہوں نے قسم کھانی ہوتی اور مؤکد قسم کھانی ہوتی تو وہ یہ کہہ کر قسم کھاتے کہ لا واللہ الذی نجانی یوم بدر، کہ اس اللہ کی قسم ہے جس نے بدر والے دن مجھے مسلمانوں کی تلواروں سے بچایا۔ تو یہ صورتحال تھی کہ ابو جہل اصرار کرنے کے بعد وہاں آیا جنگ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال متاع کم ہونے کے باوجود، جنگی سامان کم ہونے کے باوجود بھی آپ نے عزم کیا کہ نہیں، اگر آج ان کو چھوڑ دیا تو ان کا تو عرب میں دبدبہ اور رعب ہو جائے گا، مسلمانوں کی قوت کمزور ہو جائے گی، تو آج ان کا جو مقابلہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کا مشاہدہ کرنا ہے آج اس مارکے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارکے کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ مشرکین میں آپس میں دوران گفتگو یہ بات ہوئی، حکیم ابن حزام نے بھی کوشش کی کہ جب ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے، ہمارا قافلہ بچ گیا ہے، تو ہمیں آگے جانے کی، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ انہیں سمجھائیں، اگر ان مسلمانوں سے ساتھ لڑیں گے تو ادھر بھی ہمارے اپنے ہی کوئی چچا زاد ہے، کوئی خالہ زاد ہے، اپنے ہی رشتہ داروں کی لاشیں ہم کل دیکھیں گے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں سے واپس چلے جائیں۔ لیکن ابو جہل کے بارے میں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ خون سوار تھا، اس کو جب جا کر حکیم ابن حزام نے عتبہ کی بات بتائی کہ عتبہ راضی ہے اس پر کہ لوگوں کو قائل کر لے کہ ہم واپس چلے جائیں، تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، اس کا سینہ سوج گیا ہے، محمد سے ڈر گیا ہے وہ۔ تو اس نے پھر جو ہے لوگوں کو ایسا جذبات دلایا ابو جہل نے کہ سب لوگ جو ہے جنگ کے لیے تیار ہو گئے، اور آگے جو ہے جنگ کے مراحل شروع ہوتے ہیں۔ اور جنگ سے پہلے ابو جہل نے اللہ سے ایک دعا کی، اور دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ ہم دونوں میں سے جو حق پر ہے تو اس کو کامیاب کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم دونوں میں سے جس نے قطع رحمی کی ہے، جس نے جو ہے رشتوں کو توڑا ہے، تو اس کو نیست و نابود کر دے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا اور فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تم فتح مانگتے تھے کہ جو حق پر ہے اللہ اس کو فتح دے دے، تو آج میں نے اہل بدر میں مسلمانوں کو، غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح دے دی ہے، تو اب تو تم حق کو قبول کر لو۔ تو الغرض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کے قافلے میں اختلاف ہو رہا ہے اور عتبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی واپس چلو، حکیم ابن حزام بھی کوشش کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عتبہ کو دیکھتے تھے، وہ سرخ اونٹ پر سوار تھے، تو آپ اپنے صحابہ سے کہتے تھے کہ اس لشکر میں اگر کسی شخص میں خیر ہے، بھلائی ہے اور اچھی رائے ہے تو یہ سرخ اونٹ والے کے پاس ہے۔ لوگ اگر اس سرخ اونٹ والے کی بات مان لیں تو یہ آج کامیاب ہو جائیں گے، بچ جائیں گے، ورنہ قتل گاہیں ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ الغرض عتبہ کی بات لوگوں نے نہیں مانی، ابو جہل کا اصرار رہا کہ نہیں ہم نے جنگ کرنی ہے، تو میدان میں دونوں قافلے آمنے سامنے آ گئے لڑنے کے لیے۔ اب لڑائی شروع ہونے کے بعد کیا مناظر وہاں پیش آئے، مسلمانوں کا کیا نقصان ہوا، اہل کفر کا کیا نقصان ہوا، اور اس موقع پر کون کون سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی غیبی امداد پہنچی، کس کس صورت میں پہنچی، اس کا ذکر انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کی سمجھ عطا فرمائے، حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ہمارا حشر بھی انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء کے ساتھ کرے، انہ ولی ذلک والقادر علیہ۔